بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم بھائیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام اور دینی و ایمانی پیاری ماں و بہنوں، زندگی کے جھمیلوں میں اور دنیا کی مصروفیتوں میں رہ کر ہم لوگ اکثر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں دین کے اعتبار سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے وقتاً فوقتاً دینی اجتماعات میں ہماری حاضری ہوتی رہنا چاہیے، تاکہ دین کی باتوں کو سن کر ہمارے اندر تازگی آئے، غفلت دور ہو، اور خود ہمارا آپس میں ملنا جلنا، ایک دوسرے کی ملاقات میں اپنی دنیاوی اور اپنی دنیا کی ضروریات کی بات چیت کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہم دین کی باتوں کا مذاکرہ کریں، تو اس سے فکر پیدا ہوتی ہے. اور دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز فکر ہے. بزرگوں نے کہا، علماء نے، کہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز فکر ہے. جب انسان کے اندر کسی چیز کے بارے میں فکر آ جاتی ہے تو پھر انسان اس کو کرے بغیر خاموش نہیں بیٹھتا. ہم لوگ نمازاں پڑھ رہے ہیں، تھوڑے بہت عبادت اور نیکی کے کام کر رہے ہیں، تھوڑا بہت دین کے کام کر لے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فکر جیسی آنا چاہیے ویسی نہیں آئی. اور جب انسان کے اندر کسی بھی چیز کے بارے میں سچی فکر آتی ہے تو اللہ راستے کھولتے ہیں. بہت پہلے کہیں میں نے پڑھا تھا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا الفوظ عربی میں ہے، اذا صح منک الہوی ارشدت الی الحیل. کسی چیز کو پانے کی اگر تمہارے اندر سچی طلب اور فکر ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں اس کے لیے. اس لیے فکر اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے. اپنے دعوت کے بزرگان دین بھی سمجھاتے تھے کہ نماز فرض ہوئی، لیکن لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کیسے کیا جائے. مثلا فجر کی نماز کے وقت لوگوں کو مسجد میں بلانا، ظہر کی نماز کے لیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا. آپ نے، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ بھائی آگ جلائیں گے. آگ دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے کہ بھائی نماز کا ٹائم ہوا. حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ آگ جلانا تو یہ آگ مجوسیوں کی عبادت ہے، آگ کی پوجا کرنا مجوس کی عبادت ہے، اور نماز خالص اللہ کی عبادت ہے. اس میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک کسی صحابی نے کہا کہ بھائی جیسے یہودیوں کے پاس ہوتا ہے عبادت کے وقت لوگ کوئی بڑا بغل بولتے، اس کو باجے کی طرح ہوتا ہے، گھڑے کی طرح بغل بجا دیں گے. انہوں نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ناقوس قسم کا پنگا ہوتا ہے، پنگا ناقوس بجائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ عیسائیوں کی عبادت ہے. چنانچہ کوئی چیز طے نہیں ہوئی، سب منتشر ہو گئے، لیکن فکر لے کے اٹھے.
اور ایک صحابی ہے جن کا نام اذان کے حوالے سے ہی حدیثوں میں آتا ہے کہ کہیں ان کا نام نہیں آتا. حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ. عبداللہ بن زید تو بہت ہیں، اور عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، انہوں خواب میں دیکھی اذان. خواب دیکھے کہ ایک فرشتہ ہے جو انسان کی شکل میں جا رہا، اور وہ جو عیسائیوں میں اس زمانے میں عبادت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو پھونگا ہوتا ہے، ناقوس بولتے اس کو حدیث میں اس کا لفظ، وہ لے کے جا رہا. انہیں پوچھے صحابی رسول کے یہ کیا ہے؟ بولے یہ پھونگا ہے لوگوں کو عبادت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. چونکہ سونے سے پہلے فکر لے کے سوئے تھے، تو خواب میں انہوں نے فرشتے سے کہا کہ بھائی ہم اور ہمارے پیغمبر سب فکر میں ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف کیسے متوجہ کرنا چاہیے، یہ پھونگا اچھا ہے تمہارا دے دوں. تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اس سے اچھی چیز بتا دوں میں تمہارے کو. اور بولے ٹھیک ہے بتائیے. تو اذان کے کلمات اس فرشتے نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو سنایا. وہ آ کے انہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنائے. حضور نے فرمایا کہ یہ تو سچا خواب ہے، اللہ کی طرف سے ہم کو اذان کے کلمات دیے گئے ہیں. لیکن حضرت بلال سے کہا کہ میں ان کی آواز زیادہ لمبی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ جو خواب دیکھے ان کی آواز زیادہ بڑی نہیں تھی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز اونچی تھی. کہا کہ تم ان کے کان میں بولتے جاؤ، انہیں تمہارے سے سن کے زور سے آواز سے بولتے چلے جاتے. یہ پہلی اذان ہوئی امت میں. تو دعوت کے اکابر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو صحابہ سوتے خود فکر لے کے سوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا. جب ہمارے اندر فکر سچی طلب ہوں گی تو اللہ ہم کو دیں گے. بہرحال ہمارا یہاں آنا اور مل بیٹھنا، دین اجتماعات کے سننا، ہمارے اندر فکر کے پیدا کرنے کا ذریعہ اللہ بنا دے. فکر پیدا ہو گئی تو بولنا نہیں پڑتا کہ نماز کو چلو. فکر پیدا ہو گئی تو بولنا نہیں پڑتا رمضان کے مہینے میں روزے رکھو گے. فکر پیدا ہو گئی تو عورتوں کو بھی جو ہے گھروں میں حیا کرنا بولتے ہیں، ضرورت نہیں پڑتی کرنے کی. فکر پیدا ہو گئی قرآن خود ہی سیکھ لیتے، پڑھنا شروع کرتے، ذکر کرتے. فکر پیدا ہونا ہے سب چیز. اور ان اجتماعات کے ذریعے سے مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر فکر آ جائے. آج فکر ہے مگر کہیں کی فکر ہے، اپنی صحت کو لے کے فکر ہے، دنیاوی کاروبار کو لے کے فکر ہے. بیماری ہے، طبیعت خراب ہو گیا تو بیماری کو دور کرنے کی فکر ہے. کسی کا کاروبار تھوڑا ٹھنڈا ہونا تو کاروبار کو کیسا بڑھانا یہ فکر ہے. نوکری کی جگہ کچھ تو بھی کھل چل رہا تو وہ کیسا ختم ہونا یہ فکر ہے. اب عورتیں ہیں، اب بچہ آج کا چھوٹا کل کا بڑا تو اس کی کمانے دھمانے کی کیا ہے وہ فکر ہے. بچی ہے اور کل کے دن شادی کرنا ہے، کیا کرنا ہے، شروع سے تھوڑا تھوڑا جوڑتے رہو. سب چیزوں کی فکر ہیں. گھر نہیں ہے سو والے کو گھر کی فکر ہے، زمین نہیں ہے سو والے کو زمین کی فکر ہے. مگر ہم لوگوں میں کہ اکثریت کی زندگی میں وہ دین نہیں ہے جو وہ لے کے آئے، جو صحابہ کی زندگی میں تھا. اور وہ دین زندگی میں لانے کی فکر نہیں ہے، اور اصل یہی فکر ہم کو کرنے کی، کیونکہ یہی دین ہم کو کام آنے والا ہے. تو اس لیے پہلے مذاکرے یا دھیانے کی ضروری بات. اس کے بعد اصل بات یاد رکھنا چاہیے بھائیوں اور بہنوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے. زندگی عطا فرمائی، صحت عطا فرمایا، طاقت ہے، قوت ہے، مال ہے، دولت ہے، گھر بار، بیوی، بچے، کاروبار، کھیتی باڑی، سب کچھ ہے. مگر ان تمام اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہم کو آپ کو دی ہے اس نعمت کا نام ہے نعمت ایمان. دنیا کے اندر ایک انسان کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے زندگیوں میں سب سے زیادہ کسی چیز کو بچا کے رکھنے کی، سب سے زیادہ جتن کرنے کی جو چیز ہے وہ ایمان ہی ہے. نہ زیادہ ایمان کو باقی رکھنے اور بچانے کی فکر ہونا کہ ایمان کو بچانے میں جان چلی گئی تو بھی جان کو چھوڑ جانا، مر جانا، مگر ایمان نہیں چھوڑنا. اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے پوری دنیا بھی چھوڑ دینا پڑے، چھوڑ دینا، مگر ایمان نہیں چھوڑنا. اتنی زیادہ اہمیت ہے.
اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قرآن میں اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو ظاہری اور باطنی ہر دو طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. تو جو باطنی نعمتیں نہیں دکھتی ان میں سب سے بڑی نعمت ہے نعمت ایمان. ایمان ہے تو سب ہے، دین بھی ہے دنیا بھی ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم سنتے رہتے ہیں بڑے لوگوں سے جان ہے تو جہان ہے. پہلے لوگوں بولتے تھے طبیعت خراب ہوئی تو ایزی لینے لا رہے بیماری کو فکر کرنا، دوا خانے میں جانا، حکیموں کا لے جانا، علاج کر کے بیماری کو دور کر لینا، صحت سے رہنا. اس لیے کہ صحت سے جان ہے اور جان ہے تو جہان ہے. مگر یہ آدھی بات ہے، یہ آدھی بات ہے. ہماری حضرت دین کی ابھی آپ نے نظم سنی ہے حضرت والا دامن کا، جو ہم سب کے پیر و مرشد قبلہ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمان صاحب دامن کا، تو نے فرمایا کہ جان ہے تو جہان ہے، یہ آدھی بات ہے. ایمان ہے تو دونوں جہان ہے. ایمان اگر ہے تو یہ جہاں بھی ہے یعنی جس میں ہم زندگی گزارے، اور وہ جہاں بھی ہے جہاں مرنے کے بعد جائیں گے. جب ایمان نہیں ہے تو نہ وہ جان ہے نہ یہ جان ہے، بے جان ہے. اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو ہم بے جان ہیں. دنیا کے اندر تو بے جان ہے ہی، ہم آخرت میں بھی بے جان ہیں. اس لیے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے، ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. اپنے گھر کے اندر جو چیز جتنی زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، اس کو ہم اتنے زیادہ جتن سے رکھتے ہیں، اتنی زیادہ حفاظت سے رکھتے ہیں، اٹھا کے رکھتے ہیں. ہر چوتھے دن میں دیکھ لیتے رہتے ہیں، ہے ہی نہیں ہے. اس سے کہیں اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونا. دیکھ لیتے رہنا، ٹٹول لیتے رہنا، ہے ہی نہیں، چلے گا. نفس نکالیا تو نہیں کہی، شیطان نکالیا تو نہیں کہی، شیطان کے چیلے نکالیے تو نہیں کہی، برا ماحول ہمارے اندر سے ہمارا ایمان چھین لیا تو نہیں، فون ہمارے اندر سے ہمارا ایمان تو نہیں نکالے. ٹٹول لیتے رہنا، فکر کرتے رہنا. تو اس دنیا سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ جو ضروری اور قیمتی چیزیں لے جانے کی وہ ایمان ہے. اور یہی چیز ہمارے ساتھ آنے والی ہے. یہ جسم بھی ساتھ آنے والا نہیں ہے، تو کیڑوں کے خبر کے کیڑوں کے حوالے ہو جانے والا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو مرنے کے بعد جب خبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، دیر بہت ہوا 2 سال، بس 2 سال میں کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ختم ہوتا. اس لیے وہ اکثر حیدرآباد میں قبرستان والے 5 سال کی لمٹ رکھے. چلو 3 سال اپنی طرف سے بڑھ کے بول کے کوسر ملتا ہے، بڑھ کے اپنی طرف سے مل کے 5 سال مقرر کریں. 5 سال کے بعد قبر میں دوسرے بلا دیں گے. تو یہ جسم جانے والا نہیں ہے. مال و دولت تو سب، مال و دولت کا تو عالم یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز اسے چھوٹنے والی ہے اس کی دنیا ہے. اس لیے فرمایا کہ آدمی جیسے ہی مرا اس کے ہر مال میں اس کے وارثوں کا حق لگ جاتا ہے. یہ مرا ہی لگ جاتا ہے. جیسے کھٹکا ڈالتے لیٹ آتی، بٹن دباتے لیٹ آ جاتی، آدمی مرتے وارثوں کا حق آ جاتا ہے. اب تم دیو نہ کو دیو، ڈنڈی مارو، وہ تمہارا اپنا اللہ کے پاس جواب ہے. لیکن فوری جو ہے مرتے ہی وارثوں کا حق لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو چلے گا جسم سے روح نکلتے ختم دنیا پر. خاص اور 2 صحبات سب چھوٹ جانے والے ہیں. جو چیز ہمارے ساتھ جانے والی وہ ہمارا ایمان ہے. اس لیے اس کو بہت جتن سے رکھنے کی ضرورت ہے. اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، اس کو مس ہونے نہیں دینا، اس کو زندگی سے نکلنے نہیں دینا. کیونکہ یہاں سے ایمان لگ جانے کی صورت ہی میں ہم کو قبر میں راحت ملنے والی ہے. یہاں سے ایمان بچا کے لکھ جانے کی صورت ہی میں ہم کو قیامت کی ہولناکیوں سے حفاظت ملنے والی ہے. یہاں سے ایمان حفاظت کے ساتھ لکھ جانے کی صورت ہی میں ہم کو جہنم سے نجات ملنے والی ہے. یہاں سے ایمان کو بچا کر لے جانے کی صورت ہی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے والی ہے. یہاں سے ایمان سے ہی سالم لکھ جانے کی صورت ہی میں جنت ملنے والی ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی ملنے والی ہے. ہر جگہ مرنے کے بعد خبر سے لے کے آخرت تک جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کے سب کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ ایمان پہ ڈیپینڈ ہے. ایمان ہے تو سب ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ طاقتور چیز ہے ایمان، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک آدمی برسوں
بت پرستی کرتا رہا، پوجا پاٹ کرتا رہا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ایمان دل میں آتے برس ہر برس کے گناہ ایک سیکنڈ میں ختم، برس ہر برس میں ایک سیکنڈ میں پورے برس ہر برس کے گناہ ختم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام یہدم ما کان قبلہ، جیسے ایمان میں داخل ہوا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان کی قوت کا ہم کو اندازہ نہیں ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ اسی ایمان کی وجہ سے ہم کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، وہاں کا ہمیشہ کا آرام راحت ملنے والا ہے، آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اس میں ایمان کو بہت بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے، ایمان کی بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ حضرت والا داؤد القدر ہمارے مثال دے کے سمجھا دے کہ پورا جسم صحیح سالم ہے، ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں زخم لگا، اس کے اوپر پٹی باندھی ہے، اور ڈاکٹر بولا بھی اس کو دھکا نہیں لگا، کوئی آگے پیر گھما دے رہا ہے، ادھر دھکا لگ رہا، کوئی پرواہ نہیں، لیکن سامنے والا آ رہا بھی قریب آیا لگانے آنے سے پہلے ارے 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 دیکھ کے بولا کہاں لگتا کہ کہاں نہیں۔ جس طریقے سے انگلی زخمی ہو گئی تو پورے جسم کو چھوڑ کے وہ زخمی ہے سو انگلی پہ فوکس کرتے، اسی طریقے سے ہمارا دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے، کھاتے پیتے، شادی کرتے ہوئے، موت میٹھی غم و خوشی کرتے ہوئے، چلتے پھرتے، سب کام کرتے ہوئے ہماری جو نظر کا فوکس ہونا چاہیے وہ ہمارا ایمان ہے۔ کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہیں نکلنا جو ہمارے ایمان کو ہمارے اندر سے چھین لے، کوئی ایسا کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے جس کام سے ہمارا ایمان ہمارے اندر سے چلا جائے۔ ہم کسی ایسے آدمی سے نہیں مل سکتے جس آدمی کے ملنے سے ہمارا ایمان چلے جاتا ہے۔ ہم ایسی جگہ جا نہیں سکتے جہاں جانے سے ہمارا ایمان چلے جاتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کر سکتے جن لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہمارا ایمان چلے جاتا ہے۔ ہم ایسی چیز کھا نہیں سکتے جس چیز کے کھانے سے ہمارا ایمان چلے جاتا ہے۔ اس سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان بچ نہیں سکتا۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر ہمارے ایمان کو ہمارے ہاتھ سے چھین لینے والی چیزوں میں سے ایک ایسی چیز ہے جو ان قریب آنے والی ہے۔ مسلمانوں اشارہ کرتے الٹ ہوئے ہوں گے۔ ہم اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہم سے ہمارا ایمان چھین لیتی ہیں، جن چیزوں سے ہماری زندگی کا اندر سے ایمان چلے جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ان چیزوں میں سے ایک ایسی چیز ہے جو ان قریب آنے والی ہے۔ ان قریب آنے والی ہے بولے تو آج کون سی تاریخ ہے محرم کی؟ 29۔ آج اگر چاند دکھ گیا تو سفر کا مہینہ، آپ بولیں گے سفر کا مہینہ آ رہا تو ایمان کہیں چلے جاتا؟ اس لیے چلے جاتا ہے کہ سفر میں پرانے کھٹارے زنگ لگے ہوئے زمانے سے کچھ ایسے نظریات ہیں، توہمات ہیں، خیالات ہیں، وہم ہے لوگوں کا کہ جن خیالات اور جن جو ہے توہمات کی وجہ سے ایمان باقی نہیں رہتا۔ یہ مطلب ہے قریب ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر پرانے جو غلط نظریات ہیں وہ مان لیے تو ایمان چلے جاتا۔ اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے دنیا کے مہینوں میں سے کسی مہینے کو منحوس سمجھنا ایمان اس کو محروم کرنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 13 تاریخ سفر کی، اس 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا اور اس کا یقین کرنا، یہ ایسا خیال ہے کہ جس سے ایمان چھن جاتا ہے، ایمان چلے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چہارشنبے کے دن کو منحوس سمجھنا، اگر کوئی چہارشنبے کو منحوس سمجھ رہا، اس کا یقین رکھا، ایمان چلے جاتا ہے اس سے۔ عورتوں میں بیٹھے ہوئے ایک واقعہ یاد آیا میرے کو۔ ایک مرتبہ ہمارے کوئی رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہوا، میں بھی گیا تو ایک ہمارے رشتے کے بھائی کو دیکھا، مٹی کی کلیاں ہوتی ہیں، پہلے مسجدوں میں مٹی کا گھڑا مٹی کی کلیاں رہتی تھی، تو اس میں تھوڑا بڑا مٹی کا لوٹا ہے، اس کے اندر سے دھواں نکل رہا، لے کے جا رہے ہیں، بڑی پریشانی،
کوئی ہندو مر گیا تو اس کے پیچھے رہتے ہیں، مسلمانوں میں کہیں کو لے کے آیا نہ کہاں کیا دیکھیں گے بول کے میں قریب جا کے دیکھا تو اس میں تھوڑا کھانا ہے، کھانے کے دانے دہی ہے اس میں، اور بھیلاوے ہیں، اور آپ کا ہلدی ہے، اور تھوڑے کوئلے ہیں، اس میں سے آگ نکل رہی ہے۔ میں بولا یہ چیزیں تو ہندوؤں کو جلانے کا سے لے جاتے ہیں، وہ چیزیں ہیں، تم کہیں کو لے کے جا رہے، کہاں جا رہے؟ کوئی دماغ خراب ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں کرو بولتے رہتے، کیا ہے کہنے کہ کہیں کہ گھوڑے پہ لے جا کے پھینکو ہو رہا ہے میرے کو، کیا ہے بول کے دیکھا تو اس کے اندر وہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا میں کہیں کو جی یہ کیا ہے کہ ہاتھاں بول رہے تھے 400 روپے کو مرے نا، مطلب واہ، تو 400 روپے کو مرے تو 4 لوگوں کو ساتھ میں لے جاتا کرتے اپنے، 400 روپے کے دن میں اکیلا نہیں جاتا، میرا دن نہیں رہتا خبر میں، 4 بار وہاں بھی اپن پخا مار لیتے بیٹھیں گے تو 4 آدمیوں کو ساتھ لے جاتا، اس کا توڑ رہے تھے۔ کون بولا بھائی؟ پہلی بات تو 400 روپے کو مرے تو ساتھ میں 4 آدمی مرتے ہیں، یہ چیز پھینک ہے، کیا ہے یہ پھینک؟ حیدرآباد میں بولتے ہیں نا، جس بات کی کوئی حقیقت اور سچائی نہ اس کو بولتے ہیں پھینک۔ اور بھی اگر بولے تو 4 مینار کے 5 پوڑی بولتے ہیں اس کو، 4 مینار کو کتنے مینار ہیں؟ 4 ہے، پوڑی کا مطلب مینار ہے، 4 مینار کی 5 پوڑی بولے تو بہت بڑا پھینک ہے۔ پرانے لوگوں کے پھینکم کھا گئے 400 میں، اسی لیے ابھی تک اب حیدرآباد کی برائی یہاں کیا نظریہ ہے ہمارے 400 کے دن شادی خانے میں کتے اٹھتے رہتے، سفر کے مہینے میں بھی دیکھو پورے شادی خانے میں ویران، کئی کو شادی کرے تو سکسیس نہیں ہوتی۔ ایک جگہ شادی کی تاریخ طے ہو رہی تھی تو میں بھی تھا، دولہے والوں کی طرف سے تھا میں بھی، اور اب بڑے ہمارے بول رہے ہیں بولے میں سن رہا تھا، تو دولہے کے بابا بولے کیا بھائی کب کریں گے شادی، فلاں مہینہ فلاں مہینہ، تو دولہے کے بابا بولے سفر کے مہینے میں کر لیں گے شادی۔ بچی کے بابا پہلے ہاں بول دیے، اس کے بعد بولتے اندر سے بلاوا آیا، پردے کے پیچھے سے خالہ ماں بلائے، چھوٹا بچہ آ کے بولا دادا با دادی نے بلا رہے آپ کو، اچھی بات ہے مل گئے ہو گئے، جا کے آتے چچا کا فیس کٹ چینج ہو گیا، اچھا خوشی خوشی گئے، منہ تیڑھا کر لے گئے، مجھے کیا ہوا بھائی؟ میں بھائی سیریز کے مہینے میں کر لیں گے، قربانی کے مہینے میں کر لیں گے شادی، کہیں کو انہوں نے مگر اندر وزیر داخلہ ٹائپ کر کے بھیجے محرم کے مہینے میں بھی شادی نہیں ہوں گی، کیوں؟ غم کا مہینہ ہے، شادیاں سکسیس نہیں ہوتے۔ سفر کے مہینے میں بھی شادی نہیں ہوگی، کیونکہ سفر کا مہینہ بھی نحوست کا مہینہ ہے، خوشی کا کام سکسیس نہیں ہوگا، ذلحج کے مہینے میں کر لیں گے۔ یہ میں ایسے گھرانے کی بات بول رہا ہوں جس گھرانے کے تمام افراد نمازی ہیں، اور ایسے گھرانے کی بات بول رہا ہوں میں جو ایسے صاحب کی بات بول رہا ہوں جو سب برس ہر برس سے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ابھی آپ کی نماز کیا ہوگی؟ اتنی برسات برس کی دین کی خدمت کیا ہوگی؟ وہ پرانے گھسے پیٹے نظریات چل رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے والی، اس لیے میں وہاں سے شروع کرا۔ ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اگر ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ایمان کو بچا کے رکھنا ہے، تو ایسے بے بنیاد باتوں سے، خیالات سے، توہمات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ضروری ہے۔ یہ تو ہے دنوں اور مہینوں کی بات، اور بعض لوگوں کو جو ہے جانوروں کو محمود سمجھے، مثلاً کوا ہے، انہیں جیسا کالا ہے کہ دوسرے کی تقدیر کو بھی کالا کر دیتا ہے۔ ایک شاعر بولے کہ کوا جس گھر پہ بیٹھ کے پکارا وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، تو بھائی بکواس قسم کی باتیں ہیں سب۔ اچھا الو کے بارے میں تو مشہور ہے کہ الو جس گھر پہ بیٹھتا وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب دامن کا تو بہترین توجہ کرتے ہیں، بلکہ جانوروں میں 2 قسم کے جانور ہوتے ہیں، کچھ جانور پرندے وہ ہوتے جو انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں، کبوتر ہے انسانوں سے مانوس رہتا ہے، طوطا ہے انسانوں سے مانوس رہتا ہے، بلی ہے انسانوں سے مانوس رہتی ہے۔ اس کے برخلاف بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کو انسانوں سے توحش ہے، وحشت ہوتی ہے، وہ آبادی میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، ویرانے میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، اکیلے میں ان کا جی لگتا ہے۔
چار لوگوں میں ہوتی ہڑبڑا جاتے وہاں. اسی لیے الو کے اندر بھی اللہ نے توحش کا مزاج رکھا ہے، یعنی انسانی آبادی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا، اس لیے ایسے گھر پہ جا کے بیٹھتا جو گھر پہلے سے ویران ہے. یہ نہیں کہ انہیں جانے سے ویران نہیں ہوا، اور ویران گھر دیکھ کے جا کے بیٹھا ہوں اگلے لوگوں نے ایسا پلٹا دیا. سب بکواس قسم کی باتیں ہیں. ایسے بلی کے بارے میں بھی مشہور ہے، کسی کام کے عرصے نکلے، بیچ میں بلی آڑے آ گئی، واپس پلٹ کے آ جاتے ہیں. بیچارہ کتنے دنوں کے بعد گھر میں بیٹھ کے آپ کام پہ گیا، چلو کام پہ جانا وا مرد بول کے انہیں اچھا بہترین کھلا کے پلا کے کپڑے استری کر کے ٹفن بن کے دی. پھر تھوڑی دیر میں جو ہے ہلتے ہلاتے کود ہوا ہے، بیل جما کی رسی لائے ہوئے، پھر واپس آئے گا. کیا ہوا جی بابا اتنے دن بیٹھ کو اب گئے کام پہ، پھر واپس پلٹ گیا. جاتے بیچ میں بلی آ گئی. بلی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کا کام رک سکے؟ بیکار بات نہیں ہے. یہ سب خراب چیزیں ہیں، غلط نظریات ہیں، ان سے ایمان خراب ہوتا ہے. ہم اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے کہ ہم گھر میں یا کہیں جھاڑ لگاتے ہیں، جھاڑ جو ہے جب ابتدا میں چھوٹا ملکہ لگتا اٹھتا، اس کے اطراف میں چھوٹی چھوٹی گھاس بھی اٹھتی. اس کو اردو میں خود رو پود کہتے ہیں. خود سے اٹھنے والی گھاس، خود رو پود ملے تو خود سے اٹھ جانے والی گھاس. اس کو رکھنا اکھاڑنا کیوں؟ اکھاڑنا رکھنا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ خود سے اٹھ جانے والی جو گھاس ہے وہ اصل پودے کی جڑ کی انرجی کو، طاقت کو کمزور کر دیتی، کھا جاتی، ختم کر دیتی. نکالنا ضروری ہے اس کو. یہ جو توہمات ہیں، خیالات ہیں، ایمان کی خدا و پود ہے. یہ زندگی سے، دلوں سے، دماغوں سے اکھاڑ کے پھینکنا ضروری ہے. گھروں سے نکال کے پھینکنا ضروری ہے. خاندانوں سے نکال کے پھینکنا ضروری ہے. ورنہ یہ خدا و پود ہمارے ایمان کے درخت کو کمزور کر دیتے ہیں، درخت ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. ہم اس کو معمولی نہیں سمجھ سکتے. اور ایمان کو خراب کرنے والے، کمزور کرنے والے. نہیں سمجھ میں آئے تھے ایک اور مثال سے. لکڑی کے اندر ایک چھوٹا موٹا کیڑا ہوتا ہے، اندر سے اس کو کھا کے ختم کر دیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ دیمک بنی. دیمک کیا کرتی؟ اوپر سے کھاتی، اندر سے ایسا کھاتی کہ لکڑی گرنے تک باہر سے ذرہ برابر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. خاموشی کے ساتھ لکڑی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے دیمک. یہ جو اس کو منحوس اس کو منحوس سمجھ لے رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ایمان کی دیمک ہے. ایمان کی دیمک ہے. اندر سے خاموش کے ساتھ آدمی کی عقیدے کو، ایمان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے. اس لیے یہ غلط خیالات اپنے اندر سے نکالنا ضروری ہے. جب تک ہم ان غلط خیالات کو، کسی چیز کے منحوس ہونے کو دل سے نہیں نکالیں گے، اس وقت تک ہمارے اندر ایمان کی حفاظت مشکل ہے، ایمان بچانا مشکل ہے. علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. براہیمی بولے تو ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر جو ایمان کی نظر تھی، ایمان کی قوت، نظر بولے تو ایمان کی قوت. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا دیتی ہیں تصویریں. یہ توہمات جو ہے دل میں چھپ چھپ کے کفر و شرک اور بدعقیدگی کی تصویر بنتے ہیں، سے ایمان برباد ہوتا ہے. اچھا یہ نہیں کہ ہم بول رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے. یہ مشہور حدیث سے فرمایا کہ الطیرۃ شرک، 3 مرتبہ، ایک نہیں 3 مرتبہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کی اہمیت کو بتلانا چاہتے 3 بار بولتے ہیں. سنت ہے حضور کی، 3 بار بولتے ہیں. تو آپ نے 3 بار کہا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک. یہ بات بولے تو دنیا کی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا، چاہے مہینہ ہو، دن ہو، گھر ہو، پرندہ ہو، جانور ہو، جو ہو، اس کو منحوس سمجھنا کیا ہے؟ تیار ہے. اللہ کے نبی نے شرک کا وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی چیز کو منحوس سمجھنے کا مطلب نقصان پہنچانے کی ذاتی طور پر صلاحیت اس کے اندر ہے. یہ مطلب ہے بدشگونی کا. الو
جس گھر پہ بیٹھتا ویران ہو جاتا. کا مطلب ہے کہ انگلی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آباد گھر کو ویران کر کے رکھ دے. یہ مطلب ہے اس کا. سفر کے مہینہ نامبارک کا مطلب ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ زندگیوں کو، شادیوں کو، خوشیوں کو برباد کر کے اس پہ جو ہے غم ڈال دے سکتا ہے. صلاحیت ہے سفر کے مہینے تو مخلوق ہے اللہ کی. اور طاقت اور قوت کس کے اندر ہے؟ صرف اللہ کے اندر، صرف اللہ کے پاس. اس لیے سلسلے کا سبق یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی چیزوں میں سے کسی بھی چیز سے ہم کو نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان کو اس کی شکل میں ظاہر کر رہے ہیں، ورنہ تو اثر کون ہے؟ اللہ. دنیا کی کسی چیز کے اندر اگر ہم کو فائدہ دکھ رہا ہے یا مل رہا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے فائدے کو اس چیز کے ذریعے ظاہر کر رہے ہیں، ورنہ اثر کہاں سے آ رہا؟ ایسے بار بار لوگوں نے سمجھایا ہے کہ ہم نل کی ٹوٹی کھولتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے. یہ نہیں کہ نل کی ٹوٹی پانی دیتی ہے. پانی کہاں سے آتا؟ ٹانکی میں سے آتا. ٹانکی میں پانی ہے تو ٹوٹی میں پانی ہے، نہیں تو نہیں ہے. اصل طاقت اور قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے بغیر دنیا کی کوئی چیز کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس لیے ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر نتیجوں کو سبب کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ نے اس دنیا کے اندر نتیجوں کو، اثر کو، تاثیر کو سبب سے جوڑا ہے. مسلسل ہماری آنکھیں اس ظاہر کو دیکھ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے سبب کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، لیکن اصل تو ہے اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے، ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس سے، پورا قرآن بھرا ہوا. کیسے یقین تھا پیغمبروں کا؟ قرآن بھری آپ اٹھا کے دیکھیے. حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا واقعہ. اکیلے ہیں، پوری قوم کو چیلنج کر رہے ہیں. ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکل. اگر میرا تمہارے درمیان رہنا، تم کو دین کی باتیں سمجھانا اگر تمہارے لیے گرا گزر رہا ہے تو میرے کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو کر سکتے کر لو. میں کہہ رہا ہوں پوری قوم اکٹھا ہے. اللہ کے ذات غنی پر میرا بھروسہ ہے، تم سب مل کے بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تنہا اکیلا آدمی پوری قوم کو للکار رہا ہے، معمولی بات نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام. اس کے بعد حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ. اور دیکھو میرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو میرے خلاف پلان کرنا ہے کھلم کھلا کرو، اوپن کرو، چھپ چھپ کے نہیں کرنا. میں کون سا طاقت قوت والا ہوں؟ کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس کنٹرول ہے. کیونکہ اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں تمہارا؟ اس لیے میرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کرنا ہے کھلم کھلا کرو، اوپن چیلنج. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم قضوا الیہ. پھر اس کے بعد ولا تنظرون. اچھا میرے کو چانس بھی رکھو دو. ادھر پلان کرو، ادھر فٹ سے ایکشن. پلان کر رہے ہیں ذرا 15 دن کے بعد کریں گے، 1 مہینے کے بعد کریں گے. نہیں، ادھر پلان کرو، ادھر عمل کرو. کچھ کر سکے اس قدر پلان کے باوجود؟ کچھ نہیں. کتنے دن زندہ رہے ہوں یہ بولنے کے بعد؟ 950 سال زندہ رہے. برس 2 برس کی بات ہے، مہینے 2 مہینے کی بات ہے. 950 بولے تو 50 سال کم 1000 سال. 950 سال بولے تو 50 سال کم 1000 سال. یہ چیلنج کرنے کے بعد کتنے دن زندہ رہے ہوں؟ 950 سال. کچھ بگاڑا قوم نے؟ اپنے پاس کیا ہوتا ہے؟ بال بھیگا کیا، کچھ نہیں کر سکے. جبکہ جو ان کو ختم کرنے کی پلاننگ میں تھے وہ لوگ بچے، پورے مر گئے. کہاں مرے؟ طوفان میں آگے مر گئے پورے. اخذہم الطوفان وہم ظالمون. گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے اندر غرق کر دیا. یہ یقین قرآن جگہ جگہ یقین پیدا کرنا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے مصر سے. جانا تھا دریائے نیل کے ذریعے، بھول گئے بحر قلزم بول کے. مصر میں 2 دریا ہیں، دریائے نیل، بحر قلزم. بحر قلزم کی طرف چلے گئے. ادھر فرعون کو معلوم ہوتے انہیں اپنے لاؤ لشکر کو لے کے نکلا، مگر کب
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب قریب تک پہنچ گئے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، قوم کیا بولی؟ انا لمدرکون، یہ کہاں لا کے پھنسا دیا بھائی، اس سے اچھا فرعون کے جھوٹے لاتا مانگتے کھاتے اسے، لیکن وہیں تو پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ کیا لا کے پھنسا دیا آپ نے؟ آگے بڑھو، سمندر میں ڈوب کے رہو، پیچھے ہٹو، پھر وہ ظالم مار دیتا ہے۔ مگر جہاں انسان کو موت اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، لیکن نبی کی ایمان کی قوت ہے، ذرہ برابر بھی اللہ کی مدد پر کوئی شک نہیں، اور میں نہیں ان معی ربی سیہدین، اگرچہ کہ ہم کو ہماری تباہی بربادی موت نظر آ رہی، مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ اس موت کی شکلوں میں سے ہماری نجات کے راستے نکالیں گے، یقین ہوا ہمیں سے۔ اور ہمارے پیغمبر کا تو مشہور واقعہ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، پورے غار کے دہانے تک یعنی منہ تک آ گئے، ذرہ لوگ نیچے جھکتے تو دکھ جاتے تھے، مگر جھکنا نہیں جھکانا ان کے ہاتھ میں ہے، اس کو جھکاتے نہیں جھکتا، دیکھنا دکھانا ان کے ہاتھ میں ہے، انہیں اس کو دکھاتے نہیں دیتا، انہیں اس کو نہیں دکھاتے تھوڑی دیتا۔ ہجرت کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، حضرت علی سے کہا کہ میاں لوگوں کی امانت بکن کی، دشمنوں کی امانت اپنوں کی نہیں، ہمارے نبی کے اخلاق یہ ہے کہ جان کے دشمنوں کی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہیں کیا، اور آج ہم اپنوں کی کھا جا رہے ہیں، اپنوں کی امانت کھا جا رہے ہیں، اپنوں کے بولے تو مسلمانوں کے نہیں، رشتے داروں کے بھی نہیں، بھائی کا مال کھایا جا رہا۔ کتنے لوگ ہیں جو بھائی ہو کے بہنوں کا مال کھایا جا رہا ہے میراث میں، اور وہاں نبی کا عالم یہ ہے کہ دشمنوں کی امانتوں کو بھی ضائع نہیں کر رہا۔ کیسے اخلاق تھے ہمارے پیغمبر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ادھر پورے مکے کے قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے سردار کے ہاتھ میں تلوار ہے، حضور کے گھر کا گھیراؤ ہے، نکلتے ہی پورے مل کے مار دینا، آنکھوں کے سامنے نکلے، دکھ رہے ہیں ان کو، حضور آرام سے نکل گئے۔ تو کسی نے بتایا کہ کیا کر رہے ہیں یہاں، میں حضور کو مارنے کا لگایا، چلے گئے، ہم تو یہی ٹھہرے ہوئے، اندر گھس کے دیکھیں تو کیا ہے، حضرت علی سو ہیں۔ تو اللہ میں جس کو دکھاتے جس کو دکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دکھانا چاہتے اس کو دکھتا، حتیٰ کہ آنکھ نہیں ہونے بھی نہیں چاہتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کو نہ دکھانا چاہے تو آنکھ رکھتے ہوئے بھی نہیں دکھتا۔ تو غار ثور پورے غار کے منہ تک پہنچ گئے، مگر اس کے بعد نہیں دکھائی گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، حضور نے فرمایا لا تحزن، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ یقین ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ مجھے زندگی میں جو اچھی چیز ملتی ہے تو وہ اللہ کے دینے سے ملتی ہے۔ یہ تو بولتے خوشی خوشی ہاں 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 بولتے، سب منڈیاں ہلاتے، مگر بولتے کہ سب میری زندگی میں آنے والی پریشانی بھی کہ اللہ کی طرف سے بولتے کنن کے منڈیاں جام ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو بس جس طریقے سے دینے والے اللہ ہیں، لینے والے بھی تو انہیں ہے، نوازنے والے انہوں ہیں، تو نہیں نوازنے والے نوازش کو روکنے والے بھی تو انہیں ہے۔ مگر اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے تھوڑے سے الفاظ کو بدل کے کہا، اور میں کہ ہم کو جو اچھی چیز ملتی ہے ان کے فضل سے ملتی ہے۔ دو الفاظ یاد رکھنا، یہ دو الفاظ ہماری زندگی میں بہت اہمیت والے ہیں۔ یہ دو الفاظ کو سمجھنے سے ایمان کی حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم کو جو اچھائی ملتی ہے وہ ان کے فضل سے ملتی ہے، ہماری زندگی میں جو نقصان اور پریشانی ہے کہ مصلحت سے، ایک ہے فضل، ایک ہے مصلحت۔ دو چیزوں کو یاد رکھنا، جب اللہ کا فضل اور مصلحت سمجھ میں آ جائیں گے، انہیں منحوس انہیں کرایا انہیں کرایا سب بیکار۔ حضرت بولتے نا کون کرایا کہ میرے کو تو ایک ہی کرانے والا ماننا ہے، بولتے حضرت بولتے ہیں کہ میرے کو تو ایک ہی کرانے والا ہے، بالکل ہے ہی وہی۔ اللہ کی ذاتیاری پہ ہمیں یقین ہو، تو یہ جو ہے چیزوں کی طرف نقصان کی نسبت ایمان کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والی چیز ہے۔ سفر کے مہینے میں جو یہ منحوس بولنے کا مطلب کیا؟ منحوس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کی طرف ذاتی طور پر اس کے اندر نقصان پہنچانے کی صلاحیت کا یقین رکھنا اور خیال رکھنا، یہ نحوست ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر نحوست کا تصور نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی سمجھاتے بھائی
کہ اگر ماں ہو یا باپ ہو، ہماری اولاد میں کوئی عیب اور نقص نکالا تو ہمیں کوئی غصہ آتا نہیں ہوتا، خوشی میں اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک ماں ہے، اس کی 2 بچیاں ہیں، ایک بچی گوری ہے، خوبصورت ہے، ایک بچی ذرا ایسی سے سادی سی، تو ایک شاعری بولی کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ بھی میری بچی ہے۔ پھر اس کے یہ کون ہے؟ بجالا سیتاپل بچی۔ دوسری بچی کی طرف اشارہ کر کے پوچھی یہ کون ہے؟ بجالا سیتاپل۔ گاؤں کے لوگ آسانی سے سمجھتے ہیں، اس لیے میں ذرا گاؤں کے مثالیں دینے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ گاؤں میں ہمارے گاؤں میں جانا آنا ہوتے رہتا ہمارا۔ یہ کون ہے؟ بجالا سیتاپل بولے گا کیا غصہ کری، تو ہوں گی تیرا اماں ہوں گی، تیرا خاندان ہوگا بجالا سیتاپل، میری بچی کو بولتے، حالانکہ نہیں سے بولے ہے سے بولے۔ تو جب ہمارے اپنے ایسے عیب کے بارے میں کوئی بولے جو عیب اس کے اندر ہے تو ہم کو تکلیف ہوئی، غصہ آ رہا، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے بھائی، اس کے اندر عیب نکال دے تو اللہ میں کو غصہ نہیں ہے، اللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ میں بولے سفر کے مہینے کو وہی بنایا، اس کو نہیں بول رہا۔ اللہ میں بولے کہ چاشمبے کے دن کو وہی بنایا، اس کو نہیں بول رہا۔ اللہ میں غصہ نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ میں بول رہے ہیں الو میری مخلوق ہے، میں بنایا ہے، اور اللہ میں بول رہے ہیں کہ بھائی کبے کو میں بنایا ہے، اس کو میں بول رہا ہے، اللہ میں غصہ نہیں آتا، اللہ ناراض نہیں ہوتے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو برا مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ خراب ہونے کی ذاتی نسبت زمانے کی طرف مت کرو۔ فإنی أنا الدہر، کیونکہ میں زمانہ ہوں، یعنی زمانے کو میں بنایا سو زمانے کو تم خراب کیسا بولتے؟ اس کا فرمایا کہ اصرفہ کیف یشاء، زمانے کے حالات جیسے چاہیں میں بدل دوں، کبھی اچھے رکھوں کبھی خراب رکھوں، میری مرضی ہے، میرا ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس کا میں مالک ہوں، میری مرضی چلیں گی۔ اس لیے چیزوں کی طرف ہرگز جو ہے خرابی کی نسبت نہیں کرنا۔ 2 باتیں یاد رکھنا بھائی، ایک بات تو بنیادی طور پر کیا ہے، ہم سب کو زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کی فکر کرنا وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اس کو یاد رکھیے۔ اب ایمان کی حفاظت کے لیے 2 شکلیں ہیں، اس میں سے ایک شکل اور ہمیں کیا، چیزوں کی طرف کسی بھی قسم کی خرابی کی نسبت نہیں کرنا۔ پہلی بات سمجھ آئی؟ ایمان کی حفاظت کے واسطے چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی طرف نقصان کی نسبت نہیں کرنا، یہ آدھی بات ہے۔ اور آدھی بات کیا ہے؟ اور آدھی بات یہ ہے کہ زندگی کی پریشانی کی نسبت اپنے گناہوں کی طرف کرنا۔ یہ بہت اہم بات ہے بھائیوں، یہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، یہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ہمیں چیزوں کی طرف ذاتی طور پر نقصان کی نسبت نہیں کرنا۔ دوسری بات کیا ہے؟ زندگی میں آنے والی پریشانیوں اور نقصانات کی اور خرابی کی نسبت کس کی طرف کرنا؟ اپنی کوتاہی کی طرف، اپنی غفلت کی طرف، اپنی پلاننگ میں کمی، یہ ہے۔ اچھا ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بھی بات نہیں بول رہا ہوں، جیسے پچھلی بات میں نے قرآن حدیث سے سمجھا، یہ بھی حدیث میں ہے، قرآن مجید میں ہے۔ جو حضرات پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تم کو جو بھی اچھی چیز ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اچھی چیز کے اندر زندگی کیا ہے؟ زندگی اچھی چیز ہے، صحت اچھی چیز ہے، نیک اور اچھی خوبصورت بیوی اچھی چیز ہے، اور مال دولت اچھی چیز ہے، اولاد، صحت، جائیداد، کھیتی باڑی، اچھی نوکری، یہ سب کیا ہے؟ اچھی چیز ہے۔ اللہ کیا بولے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو چیز بھی تم کو اچھی مل رہی ہے زندگی میں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے فوری بعد ہے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہاری زندگی کے اندر جو خرابی ہے وہ تمہاری طرف سے ہے۔ یہ ہے اصل راز سمجھنے کا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں، اور اس سلسلے کی آواز
حالانکہ سلسلے کی تعلیمات میں بھی ہم کو بتلایا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں کا سمجھایا ہوا سبق ہے، قرآن حدیث کی بات ہے کہ قل کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، یعنی انسان کی زندگی میں ملنے والی اچھائیاں اللہ کی طرف سے، وہ کدھر ہے؟ وہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، انسان کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ میاں قرآن میں ایک طرف قل کل من عند اللہ بھی بول رہے ہیں، اور جو ہے وما اصابک من سیء فبنفسک بھی بول رہے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے لیے ہمارے بزرگوں کا ایک سبق ہے، ایک ہے فاعل اور خالق ہونا، اور ایک ہے کاسب ہونا، یعنی اچھائی یا برائی اس کے خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے والا کون ہے؟ انسان ہے۔ صحت بنانے والے اللہ ہیں، لیکن حاصل کرنے والا بندہ ہے، طاقت اور قوت کے ذریعے سے، دواؤں کے ذریعے سے۔ پیسے اللہ میاں پیدا کرے بنائے، محنت مزدوری کر کے حاصل کرنے والا انسان ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں اللہ میاں پیدا کرے، مگر اس کو زمین سے اگا کے یا بازار سے خرید کے لا کے پکا کے کھانے والا، یہ فرق سمجھ میں آ رہا بھائی؟ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی اچھی تمہارے کو مل رہی زندگی میں وہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ خالق ہیں، اللہ فاعل ہیں، لیکن تمہاری زندگی کے اندر جو آنے والی پریشانیاں ہیں، کسب کے درجے میں تمہاری کوتاہیوں کو دخل ہے۔ تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے، تم دواخانے کو جاتے ہو، ڈاکٹر جو ہے وہ دوائیں لکھتا ہے، بازار سے لاتے ہو اور گھر میں سجا کے رکھتے، کھاتے نہیں، کیا فائدہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ گولی کے اندر بیماری کو دور کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے گولی کا ہمارے پیٹ کے اندر جانا ضروری ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ گولی کے اندر بیماری کو دور کرنے کی صلاحیت سبب کے درجے میں سے کیا ہے؟ یہ خلق ہے، اور وہ گولی کو حلق کے نیچے ڈالنا کسب ہے یہ۔ تو اس طریقے سے انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے کائی کی وجہ سے، صحیح کھانا نہیں کھاتا، آڑے چڑے چیزیں کھا لے رہا، بیماری ہے۔ کوئی کام کر رہا، مثلا نیا بزنس اسٹارٹ کر رہا، اس کی صحیح پلاننگ نہیں کر رہا، پہلے کسی سے ایکسپیرینس نہیں لیا، دیکھا نہیں کہ سب یہ اسپاٹ یہ بزنس کے حساب سے صحیح ہے یا نہیں ہے، یا جو ہے اپنی دکان کے اندر مال صحیح نہیں رکھا، یا آنے والے گراہکوں کے ساتھ صحیح باتیں نہیں کر رہا، آڑے ٹیڑے اماں کے بہن کی گالیاں دے رہا، مال صحیح نہیں رکھ رہا، تو کیا ہوئیں گا؟ کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں آنے والی پریشانی اور نقصانات کی نسبت اپنی طرف کرو۔ یہ مثالیں تو میں ظاہری اعتبار سے دیا، اب دین اور حقیقت کے اعتبار سے دیکھیے، انسان کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی ہے روزی کی بے برکتی۔ انسان کی زندگی میں آنے والی پریشانی میں سے ایک پریشانی ہے روزی میں بے برکتی۔ اللہ کے نبی نے کیا بتلایا ہم کو؟ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ کے سو جاؤ گے، زندگی کے اندر سے روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کے اندر روزی کی برکت کیا ہے؟ یہ نحوست سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں۔ زندگی میں روزی کی زندگی کے اندر روزی کی برکت کا ختم ہو جانا کیا ہے؟ یہ نحوست ہے۔ نحوست، یہ نحوست کیوں آئی؟ نماز چھوڑنے سے آئی یا سفر کے مہینے کی وجہ سے آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کسی کی ان کی بات نہیں ہے، الکذب ینقص الرزق، حدیث ہے، جھوٹ جو ہے وہ روزی کو کم کر دیتی ہے، گھٹا دیتی ہے۔ تو روزی کا گھٹ جانا کیا ہے؟ یہ نحوست ہے۔ میں چند مثالیں ایسی بتاتے چلے جاؤں گا ہماری زندگی کے اندر جو پریکٹیکل طور پر اپن اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جھوٹ کیا ہے؟ یہ زندگی کے اندر برکت کا ختم ہو جانا کیا ہے؟ یہ نحوست۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جھوٹ ہے یا تیرا تیزی؟ جھوٹ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسم کے حساب سے مثال دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر مالدار لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو میں بارش روک لوں گا، اللہ بول رہا ہے۔ تو بارش کا نہیں ہونا اچھی چیز ہے خراب چیز ہے؟ تو خراب چیز ہے تو کیا ہے؟ نحوست ہے نا۔ یہ نحوست کا سبب کیا ہے؟
زکوٰۃ نہیں دینا ہے، یا گھر میں الو کھیتوں میں جا کے الو کا بیٹھ جانا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دینا اچھی چیز ہے، خرابی ہے؟ خراب ہے، گناہ ہے۔ آپ غور کرتے چلے جائیے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر نیکی کی محنت نہ ہو، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف متوجہ کرنے اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی محنت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے۔ Welcome to WUS Music World. Bluetooth mode. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم دنیا کے اندر لوگوں کو نیکی اور خیر اور بھلائی کی طرف متوجہ کرنا چھوڑ دو گے، لوگوں کو گناہ سے روکنا چھوڑ دو گے، تو میں ظالم حکمرانوں کو مسلط کروں گا۔ حدیث میں تو حکمرانوں کا ظالم ہونا اچھا ہے، خراب ہے؟ اور کیا ہے؟ برا ہونے کی وجہ سے نحوست۔ اس کا سبب کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کی بات نہیں بتلانا ہے، برائی کی بات سے روکنا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر زنا ہوگا تو موت کثرت سے ہوگی، طاعون کی بیماری آئے گی۔ دو باتیں ہیں، موت کی کثرت ہوگی، طاعون کی بیماری آئے گی۔ اب طاعون کی بیماری کا آنا یا لوگوں کا پٹافٹ مر جانا اچھی چیز ہے، خراب ہے؟ خراب ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ زنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کے مطابق اور صحیح انصاف کا فیصلہ کرو، ورنہ تمہارے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑے بہت ہوں گے۔ لڑائی جھگڑوں کا ہونا اچھا ہے، خراب ہے؟ خراب ہونے کی وجہ سے نحوست۔ اس نحوست کا سبب کیا ہے؟ بے انصافی۔ بے انصافی، سوچو، نہیں ہو رہے بے انصافیاں؟ گھروں میں کتنے بے انصافیاں ہو رہے ہیں۔ ایک بہو اچھے مالدار گھرانے کی ہے، خوب لائی لنچم، لنچم وہ تو سمجھتے ہیں گاؤں کے لوگ، اور ایک بیچاری سیدھی سادھی غریب گھرانے کی ہے۔ اب جو مالدار گھرانے کی ہے انہیں کیا بھی غلطیاں کرے تو سانس انجان مار دے رہی، ڈھانپ دے رہی، اور بیچاری غریب گھرانے کی تو چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی اچھال رہی۔ بے انصافی نہیں ہے؟ گھروں میں بے انصافی ہو رہی، خاندانوں میں بے انصافی ہو رہی۔ اب یہ بے انصافی کی وجہ سے آپس میں خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، ادھر جانے ہی نہیں دے رہا شیطان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ میاں نے قرآن میں فرمایا کہ جس کا جو حق ہے وہ اگر نہیں دو گے تو زمین میں فساد پیدا ہوگا۔ اللہ بر ہے، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ قرآن کی آیت ہے، جو حافظ قرآن ہے وہ جانتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی کہا قوم کو، ناپ تول میں کمی مت کرو، تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو تمہارے درمیان فسادات ہوں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اپنی بات دنیا کے انسانوں کو بتلائی، تو لڑائی جھگڑا فساد اچھی چیز ہے؟ کیا ہے؟ اچھی چیز نہیں ہے، تو نحوست ہے۔ اس نحوست کا سبب کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی، لوگوں کی حق تلفی کرنا۔ ایسی 20 مثالیں آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ذاتی طور پر نقصان کی نسبت دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کی طرف بھی نہیں کرنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر انسان کی اس کی اپنی زندگی میں آنے والی پریشانی، تکلیف، نقصان کی نسبت کس کی طرف کرنا؟ اس سلسلے میں ایک اور مثال دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات سنائے، اس میں قوم عاد کا بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید میں قوم عاد کے بارے میں اللہ میاں بول رہے ہیں ایسی طاقتور قوم تھی کہ ویسی طاقتور قوم دنیا میں آج تک پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ بول رہے ہیں
وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یعنی امت محمدیہ کے پاس پچھلی قوموں میں خاص طور پر قوم عاد کی طاقت کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. اتنے طاقتور تھے وہ لوگ. اللہ میں خود بول رہے ہیں قرآن شریف میں کہ جب قوم عاد پر عذاب آیا تو مر کے پڑے ہوئے تھے ان کی لاشیں زمین پہ، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسا دکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے کھجور کے جھاڑ پڑے ہوئے ہیں، یہ لمبے لمبے، غیر معمولی طاقت اور قوت کی. ہم لوگوں کو تو خالی ایسا مسل دے سکتے تھے وہ لوگ، اپنوں جیسا مکھی مچھر کو مسل دے رہے نا، قوم عاد کے لوگ ہم لوگوں کو آسانی سے مسل دے سکتے تھے وہ عالم. لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا انہوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا. کیسا عذاب آیا؟ آندھی طوفان، ایک ہفتے تک 7 دن 8 رات. قرآن شریف میں بیان ہے سورہ حاقہ کے اندر 7 دن 8 رات مسلسل اٹھا پٹک اٹھا پٹک گھبا اٹھا پٹک. تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم صیحۃ وانا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. منحوس دنوں میں عذاب آیا. ہاں بولیں گے ہری اب تک آپ ہی بول رہے تھے چیزوں کو منحوس نہیں سمجھنا، اب اللہ میں چیز کو منحوس بول رہے ہیں. چیز بولے تو دن، جس دن قوم عاد پر عذاب آیا اللہ میں اس دن کو منحوس بول رہے ہیں. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ عذاب کا دن قوم کے لیے منحوس اس لیے آیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دین ان کے لیے منحوس بن گیا. کیا سمجھا ایسے سبق؟ اللہ کا عذاب اللہ کی نافرمانی کرنے اور گناہ کرنے کی وجہ سے، نمازاں چھوڑ دینے کی وجہ سے، دین کی اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرنے کی وجہ سے چیزیں ہمارے لیے منحوس ہوتی ہیں. ورنہ تو دین کون سا بھی کیسا منحوس ہوتا وہ تو بھی بتا چکے. جبکہ اللہ میں اچھا ایک اور جگہ کیا پڑھ رہے ہیں فی ایام نحسات. ایک جگہ ہے فی یوم نحس مستمر اور ایک جگہ ہے ایام نحسات. منحوس دنوں میں عذاب آیا. منحوس دنوں میں عذاب آیا وہ تو کیا سفر کا مہینہ تھا ہوگا وہ؟ نہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جن دنوں میں عذاب آیا وہ عذاب کی وجہ سے دن منحوس ہوئے. ہمارے لیے کوئی جگہ منحوس ہوتی ہے تو ہماری نافرمانی کی وجہ سے، ہمارے لیے کوئی دن منحوس ہوتا ہے تو ہمارے گناہ کی وجہ سے. اسی لیے یاد رکھیے کسی دن فجر کی نماز چھوٹی تو سمجھو وہ دن منحوس ہے آپ کے لیے. اگر کہیں آپ جھوٹ بول دیے تو سمجھیے کہ وہ دن آپ کے لیے منحوس دن ہے. طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ رمضان شریف کا مہینہ چھوڑ رہے ہیں تو سمجھے کہ بڑی نحوست ہے آپ کے لیے. آپ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، صدقہ فطر ادا نہیں کر رہے ہیں، دوسروں سے ابھی مال لے رہے ہیں تو سمجھیے کہ یہ نحوست ہے آپ کے لیے. مگر سمجھتے نہیں ہم لوگ. اگر عورت ہو کر اپنے آپ کو مردوں کی نظر سے اپنے جسم کو بچا کے نہیں رکھ رہی، یعنی بے پردگی کر رہی ہے، بے حیائی کر رہی ہے، تو سمجھے کہ اس عورت کے لیے زندگی میں نحوست آنا ہی آنا ہے. گھروں میں اگر بے پردگی کا ماحول ہے تو سمجھے کہ گھروں میں نحوست ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جس گھر میں گوشے پردے کا ماحول ہوتا ہے اللہ اس گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں. جس گھر میں گوشے پردے کا ماحول ہوتا ہے اللہ اس کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں. تو بھائیوں بہنوں، ہمارے عبدالسمیع صاحب سیٹھ صاحب ہمارے کو جو ٹائم دیے وہ ٹائم بھی ختم ہو رہا اور بات بھی اللہ کا شکر ہے مکمل ہو گئی. میں ایک مرتبہ پھر آخر میں وہ حضرت کا ساتھ رہتے رہتے میں کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پھوٹی آخر میں بات پوری دہراتا ہوں. حضرت کو بھی آپ دیکھے ہوں گے بات آخر میں پوری دہراتے حضرت. تو خلاصہ بول رہا ہوں میں پوری بات کا. سب سے پہلی بات تو بولا کہ دین کی فکر ہونا، دین کی فکر کرتے رہنا، اور دین کی باتوں میں ایک بات آج کے مذاکرے میں آئی کہ ہم میں سے ہر مسلمان بھائی کو اور بہن کو، ہر ایک کو یہ کرنے کا کام ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ زندگی میں کیا بچا کے رکھنا ہے؟ اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا ہے. اس ایمان کو بچا کے رکھنے کے لیے 2 چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا. کیا؟
دنیا کی چیزوں میں سے، دنوں میں سے، مہینوں میں سے، پرندوں میں سے، جانوروں میں سے کسی کی بھی طرف ذاتی طور پر نقصان کی نسبت نہیں کرنا۔ دوسری بات بتلائی گئی کہ زندگی میں آنے والی پریشانیوں، نقصانات کی نسبت کس کی طرف کرنا؟ اپنی کوتاہی، اپنے گناہ، اپنے غفلت کی طرف کرنا۔ انشاءاللہ ان دو کاموں کا ہم اہتمام کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں سدھار بھی آئے گا۔ پوری بات یاد نہیں رہ سکتی، ایک شعر یاد رکھ لیجئے۔ وہ شعر کیا ہے؟ ہماری آج کی پوری پون گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے یہ، جو یوٹیوب پہ کون کی چور بٹے باد اقبال ہے، کون ہے کیا نہیں کی معلوم نہ سالوں ہمارے کو وہ کیا کچھ رہتا ہوں، علامہ اقبال کی فوٹو لگا دیتے ہوا علامہ اقبال کی روح کو تکلیف دے رہے ہیں ایسا کر کے۔ میں تو بولتا ہوں وہ اقبال نام کے جو باتیں رہتے ہیں نا یوٹیوب پہ اس پہ اور سوشل میڈیا پہ، وہ آٹو پہ لکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کو شعر بولنا تو دور کی بات ہے۔ مر گیا اس کو اشعار بولے، کیا ہی کہتے، وہ گھر سے نکل کے مسجد کو نہیں جا سکے، اقبال خبر سے اٹھ کے جنت میں کیا جائیں، وہ شعر ہے یہ، معلوم نہیں سال میں تو بکواس قسم کی باتیں ہیں۔ تو حقیقی اقبال، ان کے اشعار، ان کے الفاظ، وہ ان کے کابونا اشعار کے اندر گھن گرج، وہ تو الگ ہی چیز ہے۔ علامہ اقبال بڑے بڑے لوگ ان کے اشعار سے سدھرے، بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے اشعار سے سدھرے، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھے کرتے ہیں کلیات اقبال کیا ہے، بولے تو علامہ اقبال کلیاں کرے جمع کریے کرتے ہیں۔ ارے یہ ہمارے منہ کی کلی الگ ہے، وہ کلی الگ ہے بھائی۔ ہمارے حضرت مولانا آخر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر سناتے تھے، ایک مول صاحب سبق پڑھائے گئے تھے، تقریر کس کو بولتے، نصیحت کس کو بولتے، وصیت کس کو بولتے، مگر ان سو رہا تھا سبق میں، یا بھول گیا تھا، مگر وہ تو اشار قسم کا۔ دوسرے دن پوچھا کل بولا نا، مجھے سبق یاد ہے، ہاں یاد ہے صاحب، بولے تو کھڑے رہ کے کرے تو تقریر، بیٹھ کے کرے تو نصیحت، لیٹ کے کرے تو وصیت بلا کرتے ہیں۔ بڑا ذرا سن کے بور ہو گیا، بلکہ ایک دو لطیفے بھی سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ